بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذخیرہ اندوزی کیا ہے، اسلام کا اس پر کیا موقف ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے حکومت پنجاب نے ایسا کون سا نیا قانون نافذ کیا؟ السلام علیکم، میں ہوں راؤ محمد زکریہ۔ پاکستان کی لیٹسٹ لا سیریز میں ہم آج اسی آرڈیننس پر بات کریں گے۔ پاکستان میں آئے روز کسی نہ کسی چیز کا بحران پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ملک میں موجود جب چند ناجائز منافع خور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو مارکیٹ میں اس چیز کی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمت آسمانوں کو چھونے لگتی ہے، جس کا نقصان ملک میں موجود ہر عام اور غریب آدمی کو ہوتا ہے اور لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ذخیرہ اندوزوں کی جیبوں میں جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں آٹا چینی کا بحران پیدا ہونے سے ہوا۔ اسلام نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اور امام علی علیہ السلام نے بھی ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا۔ ذخیرہ اندوزی سے متعلق پاکستان میں کوئی قانون موجود نہ تھا، جس کا ناجائز منافع خوروں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور حکومت نے اب ذخیرہ اندوزی پر قابو پانے کے لیے 21 اپریل 2020 کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 128 کے تحت گورنر پنجاب نے پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ آرڈیننس 2020 کو نافذ کر دیا۔ اس آرڈیننس میں کل 17 سیکشن ہیں، اور اب ہم اس آرڈیننس کے چند اہم نکات پر بات کریں۔ اس آرڈیننس میں ذخیرہ اندوزی کو 2 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ اگر ڈیلر کے پاس کسی چیز یا شے کا حکومت کی بیان کردہ مقدار سے زیادہ اپنے پاس ذخیرہ کرنا، ڈیلر کا یہ عمل ذخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ بھلے ڈیلر کے پاس اشیاء کا اسٹاک بہت زیادہ تعداد میں موجود نہ ہو، لیکن کسٹمر کی طلب کے باوجود بھی وہ ڈیلر اسے مارکیٹ میں فروخت نہیں کرتا، تو یہ عمل بھی ذخیرہ اندوزی ہی کہلاتا ہے۔ سیکشن 3، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس سیکشن کے مطابق اگر کسی ڈیلر پر ذخیرہ اندوزی کا جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے 3 سال تک کی قید دی جا سکتی ہے اور اسے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ جرمانے کی قیمت کس طرح طے کی جائے گی؟ ذخیرہ اندوزی کا جتنا بھی مال ہے اس کی نصف قیمت، یعنی مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ کا مال برآمد ہوا ہے تو 50 لاکھ کا نصف 25 لاکھ ہوتا ہے، تو 25 لاکھ کا جرمانہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس آرڈیننس میں موجود سیکشن 4 انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سیکشن ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے کسی جگہ کو سرچ کریں۔ اگر ہم اسے عام زبان میں کہیں تو یہ سیکشن ڈپٹی کمشنر صاحب کو چھاپا مارنے کا اختیار دیتا ہے اگر انہیں از خود یا کسی دوسرے ذرائع سے معلوم ہو جائے کہ اس جگہ پر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے۔ مزید اس سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ سرچ کے دوران اگر اس جگہ سے ذخیرہ کی ہوئی اشیاء برآمد ہو جائیں تو اس صورت میں ڈپٹی کمشنر صاحب فوری طور پر اس جگہ کو سیز کر دیں گے اور ایک تفصیلی رپورٹ بنائیں گے۔ اور مزید یہ کہ سرچ سے ریلیٹڈ جو پروویژن CRPC میں بیان کی گئی ہیں ان کا اطلاق اس آرڈیننس پر نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں سیکشن 5 کی طرف۔ سیکشن 5 میں یہ کہا گیا ہے کہ ذخیرہ کی ہوئی اشیاء جو کہ سیکشن 4 کے مطابق سیز کی گئی تھی، ڈپٹی کمشنر انہیں نیلامی کے ذریعے فروخت کریں گے اور جو رقم موصول ہوگی انہیں نیشنل بینک کے منافع والے اکاؤنٹ میں جمع کروایا جائے گا۔ اور اگر تو ڈیلر ذخیرہ اندوزی کے جرم سے بری ہو جاتا ہے، اس صورت میں رقم منافع کے ساتھ ڈیلر کو لوٹا دی جائے گی، اور اگر ڈیلر پر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں رقم منافع کے ساتھ سرکار کے کھاتے میں جمع کر دی جائے گی۔ اس آرڈیننس کے دفعہ 6 کے مطابق اس میں موجود تمام جرائم نان بیلیبل ہیں اور قابل دست اندازی ہیں۔ قابل دست اندازی سے مراد ایسے جرائم جن میں بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان جرائم کی سماعت اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت پہ کی جائے گی۔ اور مزید اس سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کسی بھی شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کروا سکتے ہیں جس شخص کے خلاف ان کے پاس کوئی قابل یقین معلومات ہو کہ اس شخص نے ذخیرہ اندوزی کا جرم کیا ہے۔ سیکشن 8 کے مطابق اس آرڈیننس میں موجود تمام جرائم کا سمری ٹرائل کیا جائے گا، اور اسپیشل مجسٹریٹ 30 دن کے اندر ٹرائل کو مکمل کر کے فیصلہ جاری کرے گی۔ اور سیکشن 9 میں یہ بات کی گئی ہے کہ اسپیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس کی جائے گی، اور جج صاحب 30 دن کے اندر اپیل کی سنوائی مکمل کر کے فیصلہ جاری کریں گے۔ اس آرڈیننس کا سیکشن 10 بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے مطابق جو کوئی شخص ڈپٹی کمشنر کو ذخیرہ اندوزی سے متعلق کوئی اطلاع دے گا اور اس اطلاع کے نتیجے میں مجرم کو سزا ہوتی ہے،
تو ذخیرہ اندوزی کا جتنا مال حکومت کے کھاتے میں جمع ہوا ہے اس کا 10% اس شخص کو بطور ایوارڈ دیا جائے۔ اس آرڈیننس کا سیکشن 11 ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈیلر سے اس کے پاس موجود اشیاء سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں، مثلا اشیاء کی امپورٹ، ایکسپورٹ، سیل، پرچیز، مینوفیکچرنگ، اسٹاک وغیرہ، اور جو کوئی بھی ڈیلر یا اس کا ایجنٹ غلط معلومات فراہم کرتے ہیں اس صورت میں سیکشن 12 کے مطابق وہ مجرم ہے جس کی سزا 3 سال تک کی قید اور 10 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس آرڈیننس کے آخر میں ایک شیڈیول بھی لفظ کیا گیا ہے۔ اس شیڈیول میں 41 اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کو پنجاب میں جرم قرار دیا گیا ہے۔ آپ لوگ اپنی اسکرین پر اس شیڈیول کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔